مزار فاطمہ پر کر بلا والوں کی یاد آئی مدینے والوں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات ہمیں بھی پتہ ہے اور آپ تمامی حضرات کو بھی پتہ ہے کہ عنقریب پونے 1 بج چکے ہیں اور ہمارے بھی 1 بج چکے ہیں۔ ہمارے چہرے سے پتہ چلتا ہے اور آنکھیں بتا رہی ہیں کہ اب بس کیا جائے اور صبح کا بھی کام ہمیں دیکھنا ہے، لہٰذا میں بس چند منٹ کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر آیا ہوں۔ میں بھی چاہتا تھا کہ میری بھی شرکت ہو جائے، میں بھی آپ حضرات کے سامنے اپنا یاد کیا ہوا سبق آپ تک پہنچا کر جاؤں۔ بے شک بے شک۔ عزیزوں، آئیے اس رسول ہاشمی کی بارگاہ رسالت امام میں ہم اپنی خراجت عقیدت پیش کریں، جس کے لبوں کو دیکھ کر حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، پتلی پتلی گلیں قدس کی پتیاں، سبحان اللہ، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، سبحان اللہ۔ اور میرے اعلیٰ حضرت آؤ اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں، جن کے عین مبارک نظر مبارک کو دیکھ کر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ آئیے ہم حضرات مل کر زیادہ لمبی چوڑی تمہید نہ جاتے ہوئے نبی آخر الزمان سرور عالم کی بارگاہ رسالت امام میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے پڑے۔ بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا حبیبنا قریبنا ملجانا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ حضرات سنتے ہیں یا آپ کے سروں سے گزرتا ہے، اگر سنتے ہوں گے تو سبحان اللہ کی صدا آپ حضرات انشاءاللہ ضرور پہنچائیں گے۔ میں 2-4 شعر آپ حضرات تک پہنچاتا ہوں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق 2-4 شعر پہنچا رہا ہوں، سماعت کریں۔ عطا ہو کہ مچلتا ہے میرے لب پر مچلتا ہے میرے لب پر ترانہ غوث اعظم کا، سبحان اللہ، مچلتا ہے میرے لب پر ترانہ غوث اعظم کا، جھلکتا ہے نظر میں آستانہ غوث اعظم کا۔ اور شعر میں آپ حضرات تک پہنچا رہا ہوں، سماعت کریں کہ جھلکتا ہے نظر، میں وہ باتیں آپ تک پہنچا کر جا رہا ہوں جو تواریخ جو کتابوں میں لکھی ہوئی، میں عام فہم دنیاوی گفتگو کر کے آپ کے سامنے سے نہیں جا رہا۔ میرے عزیزوں، ابو شیخ سعید مخدومی کا جب گزر ہوا تو جب غوث پاک پر نظر پڑی، غوث پاک پر نظر پڑی، غوث پاک کو بلایا، اے عبدالقادر آج تم کو میرے گھر آنا ہے، سبحان اللہ، آج تمہیں میرے گھر آنا ہے، میرے تیرے غوث پاک نبی کے لاڈلے غوث اعظم، نبی سے پیار کرنے والوں، نبی پاک سے عقیدت و محبت رکھنے والوں، ان کے لاڈلے غوث اعظم پر اپنی جانوں کو قربان کرنے والوں، میرے غوث پاک جب ان کے گھر جاتے ہیں وہ ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر آپ حضرات توجہ کر لیں، تھوڑی دیر کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں۔ سعید مخدومی جب کھلانے لگتے ہیں غوث اعظم جب کھاتے ہیں پیتے ہیں تو فرماتے اے عبدالقادر، یہ سعید مخدومی تجھے کھلا نہیں رہا ہے اور نہ میں تجھے پلا رہا ہوں، بلکہ تیرے رب کے حکم سے سعید مخدومی تجھے کھلا پلا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کی جب نظر پڑی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ قسم دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسم دے
اللہ تیرا چاہنے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ. تو میرے عزیزوں میرے غوث پاک اگر کھانا نہ کھائیں رب قدیر انہیں قسمیں دے دے کر کھلاتا ہے. اور میرے غوث پاک سے عقیدت رکھنے والوں جب میرے غوث پاک علم دین حاصل کر چکے اور آپ گیلان کے رہنے والے جیلان شہر کے رہنے والے آپ نے بغداد شریف کا آپ نے علاقہ قصبہ دیکھا تو وہاں کے حالات بہت خراب تھے. تو آپ نے جنگل کا رخ اختیار فرمایا اور آپ جنگل میں عبادت و ریاضت کرنے لگے. ہاتف غیبی سے آواز آئی اے عبد القادر میں نے تجھے چرندوں پرند کے لیے پیدا نہیں فرمایا. اے عبد القادر میں نے تجھے چرندوں پرند کے لیے پیدا نہیں فرمایا بلکہ میں نے تجھے اپنی مخلوق کے لیے پیدا فرمایا. اور وہ مخلوق جو گمراہی کے دلدل میں پھنسی ہے اے میرے عبد القادر تو ڈھونڈے جا اور گمراہی کے دلدل سے نکال کر ہدایت کے راستے پر لے جا. میرے عبد القادر جیلانی جب وہاں سے آئے جنگل سے بیابان سے نکل کر آئے اور بغداد کی جامع مسجد میں آ کر آپ آرام پذیر ہوئے. اور جب آرام پذیر ہوئے تو میرے تیرے غوث پاک کو فکر لاحق ہوئی کہ میں تو گیلان کا رہنے والا ہوں, ایران کا رہنے والا ہوں, میری زبان فارسی ہے اور یہاں کے رہنے والے نوجوانوں کی زبان عربی ہے. میں ان سے گفتگو کیسے کروں, میں ان سے بات کیسے کروں. میرے عزیزوں میرے نوجوان ساتھیوں جشن غوث الورا کانفرنس میں آنے والوں غوث اعظم کے جلسے میں آنے والوں سنو میرے تیرے غوث اعظم کو تھوڑی دیر کے لیے نیند آ گئی. سبحان اللہ. اور جب نیند آئی تو مدینے والے سونے نبی کی آمد سبحان اللہ سبحان اللہ. مدینے والے سونے نبی کی آمد ہوئی. اور جب آمد ہوئی تو میرے آقا کریم نے کہا بیٹا عبد القادر واز کیوں نہیں فرماتے, سبحان اللہ, واز کیوں نہیں کرتے. عبد القادر جیلانی کہتے ہیں میرے نانا جان میری زبان فارسی ہے, میں جیلان کا رہنے والا ہوں, میں جیلان کا رہنے والا ہوں. اور یہاں جو نوجوان رہتے ہیں بغداد میں عربی کلام میں گفتگو کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ان سے کیسے گفتگو کروں, کیسے بات کروں. اب اس بات کو یہیں پر روکو. میرے آقا کریم نے فرمایا اے عبد القادر اپنے منہ کو کھولو. سبحان اللہ. اپنے منہ کو کھولو. اللہ کے حبیب نے اپنے لعاب دہن کو ایک بار عبد القادر کے منہ میں ڈالا اور جب ڈالا وہ نبی کا لعاب دہن اگر کنویں میں پڑ جائے تو کھارا, اگر کنواں ہو تو میٹھا ہو جائے, اور وہ نبی کا لعاب دہن اگر گونڈے ہوئے آٹے میں پڑ جائے تو جملہ صحابہ رسول کھا کر شکم شیر ہو جائے. اور وہ لعاب دہن اگر زہریلے زخم پر لگا دیا جائے تو زہر کو ختم کر دے. تو ایک بار میرے نبی نے لعاب دہن ڈالا, ہر ایک کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا. ایک بار لعاب دہن ڈالا, آٹے میں اللہ نے اتنی برکت پیدا کر دی, جملہ صحابہ رسول کھاتے چلے گئے, شکم شیر ہو گئے, مگر وہ آٹا ویسے کا ویسا موجود رہا. تو ذرا سوچو تو صحیح, جس نبی آخر الزمان نے حضور غوث اعظم کے کہانے مبارک میں ایک بار نہیں, دو بار نہیں, بلکہ 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالا. اب ذرا سوچو اس غوث کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. جب وہ گفتگو کرے گا تو اس کی مجلسوں سے ہزاروں لوگوں کا جو مجمع ہوگا اس میں ہزار لوگوں کے جسم سے جان پرواز کرتی ہوئی نظر آئے گی, کیونکہ اس زبان میں اللہ کے حبیب کے اس لعاب کے ذریعے ایسی مٹھاس پیدا ہو گئی. اللہ کے حبیب کے ذریعے سے ایسی عظیم الشان وقار اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوا. پھر کہتے ہیں میں آنکھ کھولنے والا ہی تھا کہ میرے جد کریم حضرت مولا علی شیر خدا کی آمد ہوئی. کہا بیٹا عبد القادر منہ کھولو. عبد القادر کہتے ہیں میں نے جب منہ کھولا تو آپ نے ایک بار
سبحان اللہ دوسری بار ڈالا، سبحان تیسری اللہ۔ بار ڈالا، جب 6 مرتبہ ہو گیا میں نے کہا جد کریم، ابھی نانا جان تشریف لائے تھے، انہوں نے 7 مرتبہ ڈالا، ہائے ہائے اور اے جد کریم آپ نے تو 6 ہی مرتبہ ڈالا۔ ذرا سنو، وہ صحابی رسول تھے، نبی کو اپنے جیسا نہیں، بے شک بے شک نبی آخر الزما کو اپنا بڑا بھائی نہیں مانتے تھے، بلکہ کہتے ہیں بیٹا عبد القادر وہ آقا ہے، میں غلام ہوں، آقا کا مقام الگ ہے، اور غلام کبھی آقا کی برابری نہیں کر سکتا۔ میرے عزیزو، ہم میرے غوث اعظم، میرے تیرے غوث اعظم نبی کے لاڈلے جو واز فرماتے ہیں، بغداد کی جامع مسجد ممبر پر کھڑے ہیں، میرے تیرے غوث اعظم نے فرمایا قدمی حاضی علی رغبتی کل ولی اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس مجلس میں حضرت بیٹھنے والے 313 اولیاء کرام موجود تھے۔ ماشاء اللہ۔ کتنے اولیاء کرام؟ 313 313 اولیاء کرام، 313 اولیاء کرام موجود تھے۔ آپ کا حکم ادھر سے آپ کا فرمانا تھا، 313 اولیاء کرام نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا، سبحان اللہ، اپنی گردنوں کو جھکا دیا، اور جھکانے کے بعد کہتے ہیں اے غوث اعظم، اے نبی کے لاڈلے، آپ کا قدم ہماری گردن پر نہیں بل علی راسی، بلکہ آپ کا قدم ہمارے سر پر بھی ہے اور ہماری آنکھوں پر بھی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آنکھوں پر بھی ہے اور سر پر بھی ہے۔ فرماتے ہیں یہ دل ہے، یہ جگر ہے، یہ آنکھ یہ سر ہے، اور جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب اولیاء کرام نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا، اولیاء کرام فرماتے ہیں پھر میں نے دیکھا کہ روئے زمین میں جتنے اللہ کے ولی تھے، جتنے اللہ کے اولیاء کرام تھے، اللہ کے دوست تھے، سارے اولیاء کرام آپ کے حکم پر اپنی گردنوں کو جھکائے کھڑے ہیں۔ بے شک۔ اور اولیاء کرام کہتے ہیں جب میں نے اپنی گردن کو جھکایا تو میں نے کیا دیکھا؟ سبحان اللہ۔ میں نے کیا دیکھا کہ غوث اعظم کے قلب مبارک پر اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کی بارشیں ہو رہی ہیں۔ بے شک سبحان اور اللہ۔ مدینے والے سونے نبی، مدینے والے پیارے نبی کا عطا کیا ہوا خلعت کرامت، سبحان اللہ۔ اولیاء کرام کے ازدحام میں فرشتے آپ کو پہنا رہے ہیں، اور شیخ مکارم فرماتے ہیں، شیخ مکارم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسی مقام کے اعتبار سے غوث اعظم فرماتے ہیں کسان خلتن، سبحان اللہ۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میرے غوث پاک فرماتے ہیں کسان خلتن بتواضع عزم وتوجنی بتجان الکمال۔ سبحان اللہ۔ میرے تیرے غوث پاک فرماتے ہیں، نبی کے لاڈلے فرماتے ہیں اے لوگوں، غوث پاک سے پیار کرنے والوں، غوث پاک کی زبانی سنو۔ میرے تیرے غوث پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اول العظمتی اور بلند ہمتی کی خلعت پہنائی۔ سبحان اللہ۔ اول العظمتی اور بلند ہمتی کی خلعت پہنائی۔ پھر میرے تیرے آقا غوث پاک فرماتے ہیں وَتَبَجَّنِي بِتِجَانِ الْكَمَالِ، اور پھر میرے تیرے رب نے، اللہ کریم نے فضل و کمال کا تاج میرے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فضل و کمال کا تاج میرے سر پر رکھ دیا۔ سبحان اللہ۔ اور اے جشن غوث الورا میں آنے والوں، آج یہ فکر لے کر جاؤ کہ آج زمانے میں پیدا ہونے والا ولی صرف ایک ہی نہیں، بہت بے شمار اولیاء کرام دنیا میں آئے، اور ہر کسی اولیاء کا سکہ اس کے وقت تک چلتا رہا،
بے شک مگر جب وہ چلا گیا سکہ ڈوب گیا اور میرے غوث اعظم بغداد کی سرزمین سے اعلان کرتے ہیں فرماتے ہیں غوث پاک قبول فی السماء والارض دقت میرے غوث پاک فرماتے ہیں اے میرے جلسوں کو رچانے والوں اے میرے میلاد میں شامل ہونے والوں یہ تم نہیں آتے بلکہ اللہ کریم نے اللہ تبارک و تعالی میرے شان کے زمین و آسمان میں قبول بالسماء والارض دقت کہ زمین و آسمان میں میرے شان و شوکت کے نکارے بجائے جاتے ہیں سبحان اللہ جس اولیاء کے بارگاہ جس ولی کا نکارہ زمین و آسمان کے درمیان بے شک بجایا جا رہا ہو اس کا تذکرہ ہم نہیں کریں گے تو کوئی اور بے شک قیامت تک غوث اعظم کا تذکرہ ہوتا رہے گا اور پھر میرے آقا غوث اعظم فرماتے ہیں وَشَاءُ السَّعَادَةِ قَدْ بَدَالِي اور حضرت نیک بختی کے نقیب سبحان اللہ نیک بختی کے نقیب میرے حضور حاضر ہوتے ہیں اور پھر بغداد کے منبر پر